اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے رہے، نماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا، اور مسلسل یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رکنے لگی۔ سوچنے کی بات تو ناظرین یہ ہے کہ یہ دو عمل اتنی اہمیت کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت بن گئے۔ ایک نماز جیسے اہم رکن کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور دوسری طرف تمہارے خادم۔ اس پر ہم کچھ مزید جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک چنا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تو ہم کسی وقت اگر نماز پر بھی بات کریں تو وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نماز جو ہے وہ ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت اور پھر ایک ایسا طبقہ معاشرے کا کہ جو کمزور ہے، اس کی بات کی ہے کہ نماز جب انسان ریگولرلی پڑھتا ہے، تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحش اور منکرات سے روک لیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ تو یہ جو سارے رذائل اخلاق ہیں وہ ایک نمازی کے اندر سے نکل جاتے ہیں، نکل جانے چاہیے اگر وہ درست طریقے سے نماز پڑھتا ہے اور اس کی پوری روح جو ہے اس کو اپناتا ہے۔ قرآن میں جو ہمیں اخلاق بتایا گیا ہے وہ اگر ہم اکراس دا بورڈ دیکھیں تو وہ معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے اس کے معاملے میں انتہائی ایک سینسٹیو احکامات ہیں جو ہمیں دیے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر یتیم کی بات ہے تو سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ پھر اسی طرح سے آپ سورۃ الماعون میں دیکھیں کہ کون ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو اسی طرح یہ بھی معاشرے کا ایک وہ طبقہ ہے کہ جو بہرحال اتنا آزاد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اپنے گھر میں اپنے خدام کے ساتھ، چاہے وہ غلام تھا، چاہے وہ کوئی والنٹری آپ کا کوئی کام کرنے والا تھا، اور چاہے آپ کسی کو اجرت پہ رکھتے تھے، تو وہ ایسے ہی تھا جیسے کسی شفیق باپ کا ہوتا ہے یا کسی مہربان بھائی کا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے جو پہلی مثال ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جو ایک قبیلہ بنو کلب کے ایک آزاد خاندان کے ایک فرد تھے، اور وہاں پہ کوئی ٹرائبل ریڈ ہوا اور یہ اغوا ہوئے۔ وہ عرب کلچر تھا اور یہ مکہ کی منڈی میں آ کے بکے۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تحفے میں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ آپ کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ ان کے جو چچا ہیں اور بھائی ہیں ان کو کسی نے بتایا کہ ہم نے زید کو مکہ میں دیکھا ہے۔ وہ آئے اور وہ کو فدیے کا سامان بھی ساتھ لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے التجا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ زید کو بلا لو، اگر زید جانا چاہے تو میں بھیج دوں گا اور میں کچھ نہیں لوں گا، اور اگر زید نہ جانا چاہے تو جو کوئی میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں اس کو کسی اس طرح سے نہیں بھیجوں گا زبردستی۔ کیا کانفیڈنس ہے نا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک میرے والد ہیں اور ایک میرے چچا ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اگر جانا چاہو ان کے ساتھ تو چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔
تو ان کے والد بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو ایک آزادی پر، اپنے خاندان کے اندر رہنے پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے ان کو زید بن محمد کا خطاب دیا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، میرا منہ بولا بیٹا ہے. اور ابھی تک تو وہ کانسیپٹ تھا نا منہ بولے بیٹے کا. اور یہ حب النبی کہلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. اور اسی طرح سے ان کے بیٹے اسامہ بن زید وہ بھی حب النبی یا ابن حب النبی کہلاتے تھے. بے شمار واقعات ملتے ہیں ان سے، بے شمار محبت کے. واقعات ہیں ان سے محبت کے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھٹنے پر بٹھا کے اور اسامہ بن زید کو دوسرے گھٹنے پر بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ عنہ روئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سے پیار کیا ہے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے، ہم اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ایک شفیقانہ ایک رویہ ہے، یہ ہر آپ کے گھر میں کام کرنے والے کے لیے تھا. پھر اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ جس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزید ٹریٹمنٹ پتہ چلتی ہے کس طرح کی ہوتی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عام کوئی لڑکی، جاریہ کا بھی لفظ آتا ہے کہ ینگر لڑکی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جہاں چاہے لے جاتی اور آپ کو جو کام کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کروا دیتے تھے یا کر دیتے تھے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو مارا نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایک محبت کا ایک انداز رکھا کرتے تھے اور اس میں جو تعلیم آپ دیتے تھے وہ بہت قابل غور ہے. اور اس تعلیم میں ایک جو جسٹ ہے نا بات کی، وہ یہ ہے کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور ان کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جو وہ برداشت نہ کر سکیں. اور اگر کوئی ایکسٹرا کام ان کو دینا ہے تو خود ان کے ساتھ پھر مدد کرواؤ، پھر ان کی اعانت کرو. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جو تم خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ. اگر اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھیں، اور اگر ہم نیوز میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنا ابیوز ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک تو رکھنا، پھر اس کے بعد ان سے نہ پیار سے بات کرنا، نہ محبت سے بات کرنا، نہ اچھا پہننے کو دینا، نہ ان کی کوئی بچوں والی خواہش بھی پوری ہونے دینا، اور پھر ان کو مارنا. بالکل. اب دیکھیے اتنی سخت تکلیف دہ چیز ہے، کس کس ظلم کا پھر ہم حساب دیں گے. بعض اوقات تو کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جانیں چلی جاتی ہیں بچوں. اب دیکھیے مومن تو وہ ہے نا جس کے ہاتھ اور زبان سے یہ 2 چیزیں مینشن کی گئی کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہاتھ اور زبان کا تو ہم اس طبقے کے اوپر بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹے بچے ابیوز کرتے ہیں باقاعدہ، ابیوز کرتے ہیں باقاعدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا خادم تمہارے پاس تمہارا کھانا لے کر آئے تو بے شک تم اگر اس کو اپنے ساتھ نہیں بھی بٹھاتے تو اس کو کچھ نہ کچھ 1 لقمہ 2 لقمے اس کو ضرور دو، کیونکہ اس نے وہ کھانا پکایا ہے، اس نے خوشبو سونگھی ہے اس کے تیار ہونے کی، اس نے اس کی ساری لذت دیکھی ہے، تو اس کو اس سے محروم نہ کرو. اور بہت سے گھرانوں میں بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے طریقہ کار کہ سرونٹس کو کیا دیا جا رہا ہوتا ہے اور خود کیا کھایا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات تو کسی نہ کسی جگہ سے کوئی دال یا کوئی دال بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ خود بھی پھر وہی کھائیں. وہ اتنا تفاوت جو ہے نا، اتنا ڈفرینس کہ خود انسان کا پورا ایک کوزین ہے اور آپ کا جو خادم ہے وہ بالکل ہی ایک بیئر منیمم سمپل فوڈ کھا رہا ہے. تو اس کی پکڑ ہے، اس کی پوچھ ہوگی. اور پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کا جو خادم ہے وہ آپ کے لیے ٹرے ہی ڈیکوریٹ کر کے لا رہے ہیں اور اس میں جیسے رنگ برنگ کے ہمارے کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں بالکل، اور وہ لا کے وہ سرو کر رہا ہوتا ہے، تو اب سوچے ہے تو انسان نہ، دل تو وہی بالکل. اور اس چیز سے ریزنٹمنٹ آتی ہے، بٹرنس پیدا ہوتی ہے. اور میں نے تو اتنی پیاری اتباع کی بات سیکھی کہ اگر آپ اسی وقت اتباع رسول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی میں سے کچھ اٹھا کے دے دیں
تو وہ اس کا دل بھی ایک دم خوش ہو جائے اور آپ اتباع رسول صلی اللہ بجائے اس کے علیہ کہ آپ کا وسلم. کچھ بچا ہوا یا آپ کی پلیٹ سے اٹھا کر وہ کھائے یا آپ اپنی پلیٹ میں سے نکال کے اس کو دے اور رہی ہوں. صدقے کی کتنی پریمیم فارم ہے نا, آپ نے اپنے کھانے سے پہلے اس کو دے دیا, اپنے کھانے میں اپنے سے پہلے, کیونکہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں بعد میں اس کو دوں گی, وہی کھانا پہلے دے دیں. اور یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ کا آپ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آج جگہ پہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. تو ہم کبھی سوچیں کہ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں, ہمارے تو اپنے بچے ہم سے تنگ ہوتے ہیں جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, تو کہاں یہ کہ خادم کہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے, تو کس قدر خوبصورت اخلاق ہے. بالکل بالکل. اور ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ رہے تھے اور ایک ان کو کوئی ملے راستے میں, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے ایک غلام بھی تھا, اور جس طرح کا حلہ یا لباس جو بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خود پہن رکھا تھا, بالکل اسی طرح کا غلام نے پہن رکھا تھا. تو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو اچھا پہنائیں. تو ان کو جو دیکھنے والے تھے, ملنے والے تھے, ان کو ذرا حیرت ہوئی, تو انہوں نے پوچھا ابو ذر یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو, اور غالباً بلال رضی اللہ عنہ کو آر دلایا تھا ان کی ماں کا, یا میں نے ان کو کالی ماں کے بیٹے, اس طرح یعنی ایک ریسزم والا یا ایک اس طرح کا میں نے ریمارک دے دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس کو اس کی ماں کا آر دلا رہے ہو, تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی خو باقی ہے. تو اس کے بعد سے انہوں نے, آپ دیکھیں نصیحت حاصل کرنے والے کا بھی معیار دیکھیں کہ انہوں نے پھر اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ میں نے اپنے کوئی بھی میرے پاس کوئی سبارڈینیٹ کوئی غلام ہوگا تو میں اس کو وہی پہناؤں گا جو میں خود پہنوں گا. سبحان اللہ, کتنا پیارا طریقہ. میں اس پہ یہی سوچ رہی تھی کہ اکثر بچیاں, آپ اپنے گھروں میں بچیاں رکھتے ہیں خادم کے طور پہ, اور وہ ینگ بچیاں ہوتی ہیں, اور گھر میں آپ بینگ اے مدر, آپ کے بھی اسی عمر کے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں, تو آپ ان کے سامنے جب اپنے بچوں کو محبت کر رہے ہوتے ہیں, پیار کر رہے ہوتے ہیں, ان کو چیزیں لا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک محروم بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے, اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ صرف محسوس کرنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں احساس بہت ملتا ہے. بالکل احساس ملتا ہے. اچھا, بعض گھرانے ہمارے ہاں بہت اچھے بھی ہیں, بچیوں کو پڑھاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو ان کی ٹیوشنز رکھی ہوئی ہیں, اور اچھا سلوک بھی ملتا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا ملازم تھا, تو وہ بیمار پڑ گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کو تشریف لے گئے, اور وہ بچہ جو ہے وہ قریب المرگ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین فرمائی کہ تم کلمہ پڑھ لو. تو بچہ جو ہے وہ نیچرلی اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا. تو باپ جو ہے نا, اب حق جو ہے پہچانا ہوا تو تھا نا یہود نے, جیسے قرآن میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, تو وہ جو باپ ہے اس نے کہا وہی کہہ دو جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں. تو اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا, اور کلمہ پڑھ کے تو اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار, شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے اس ایک جان کو آگ سے بچا لیا. پھر اسی طرح میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھیں, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حبشی لونڈی تھیں, واللہ عالم. تو وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں, مسجد کی نظافت کا خیال رکھتی تھیں. تو وہ بیمار ہوئیں, پھر ان کا انتقال ہو گیا, اور صحابہ نے یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتانا اور آپ کو کیا تکلیف دینی, تو رات کے وقت میں ہی ان کو دفن کر دیا, ان کی نماز جنازہ پڑھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مسجد میں نہ پایا تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا, انکوائر کیا کہ وہ کدھر ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے, مجھے لے چلو. پھر صحابہ آپ کو لے کر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے, آپ نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ امپورٹنس دی جو کسی بھی ایک کلمہ گو مومن انسان کے لیے دی جانی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو قبریں ہیں نا, یہ اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں اپنے رہنے والوں کے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا جو ہے ان کے لیے وہ اس کو منور کرے گی. اچھا, یہ تو تھی ایک
فوت شدہ ایک خاتون کے لیے جو کہ معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں رکھتی. تو اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور آپ تشریف لے جاتے تھے, اور پھر آپ نے وہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ صرف میری امی تھیں ام سلیم اور میری امی کی بہن ام حرام. اچھا, یہ دونوں جو خواتین ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں, یہ آپ کی رضائی خالائیں تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا بھی کرتے تھے اور آرام بھی کیا کرتے تھے. اور وہ ایک مشہور حدیث بھی ملتی ہے نا کہ آپ سو کے اٹھے تو آپ انہی کے گھر میں تھے, ام حرام کے گھر میں تھے, جہاں انہوں نے پھر پانی کا وہ جو پہلا غزوہ ہے اس کی بات کی تھی, جہاد کی. تو انہوں نے نماز پڑھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جبکہ ابھی کسی فرض نماز کا وقت نہیں تھا, تو نفل نماز پڑھائی. اور اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, یہ چھوٹا سا بچہ یہ آپ کا خادم ہے, آپ اس کے لیے دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے ایک خادم کے لیے وہ کیا ہے, اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ. اور یہ اپنے بچوں کے لیے بھی یہی دعا کرنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اور یہ اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہیں کہ جو آپ کے گھر کا خادم تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان بچوں کو اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے. تو اس دعا کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے ان کی زندگی میں, وہ یہ ہوا کہ انہوں نے, وہ فرماتے ہیں کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا جبکہ باقی صحابہ کا باغ 1 دفعہ پھل دیتا تھا. اور اسی طرح سے ان کی بے شمار اولاد ہوئی, اپنی اولادیں, پھر اس کے بعد گرینڈ چلڈرن, کوئی 100 کے قریب ان کے تھے, اور پھر اپنی عمر میں بھی بڑی برکت پائی. وَأَطِلْ حَيَاتُهُ کے لفظ ایک آدھ جگہ پہ ایڈ بھی ہوتا ہے اس دعا کے, یعنی لمبی زندگی کی بھی دعا دی. اور ان کی زندگی واقعی میں بہت لمبی تھی, اور انہوں نے پھر دیکھے ہیں بہت سے زمانے, اور سیکنڈ لاسٹ صحابی ہیں یہ کہ جن کی وفات ہوئی. ان کے بعد پھر ایک صحابی رہ گئے تھے دنیا میں. غالباً وہی ہیں جو کہتے تھے کہ اب مجھے شرم آنے لگ گئی ہے کہ میں اتنا لمبی عمر جی گیا ہوں کہ اب مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ میں نے اتنے اولاد بھی, ماشاءاللہ انہوں نے بہت اولاد دیکھی, اور میں یہ ایسے سیکھ رہی تھی کہ کتنی پیاری بات ہے اپنے خادموں کو دعا دینا. بالکل, اور وہ ہم لاؤڈ بھی دے سکتے ہیں. ایک اور بھی ہے, اللہم جملہ, جی, اسے خوبصورتی عطا فرما. تو اس میں آپ کو پیار محبت کے سارا عنصر ملتا ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے جو کام کرنے والے تھے ان سے پوچھتے رہتے تھے, کچھ چاہیے تمہیں, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اور یعنی ہم تو بالکل اس اخلاق کے اپوزٹ ہیں نا. کوئی اگر مانگ لے, کچھ کہہ لے, تو بھی ہمیں ایک ہوتا ہے کہ کیوں مانگا, یا اپنی بس پے میں گزارا کریں. اور بعض اوقات پے میں نہیں گزارا ہو رہا ہوتا, سیلری میں نہیں گزارا ہو رہا ہوتا, تو ضرور کچھ نہ کچھ اوور اینڈ اباو یا ایکسٹرا جو ہے وہ ہیلپ وہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے, جیسے قرآن میں آتا ہے نا, تعرفہم بسیماہم, تو ان کے دیکھیں وہ کتنے اہل و عیال والے ہیں, ان کی کیا ضروریات ہیں, ان کے کیا کیا اخراجات ہیں, ان کے ذمے کس کس کی کفالت ہے. تو اس کے مطابق اگر آپ ایک اچھی معروف تنخواہ دے بھی رہے ہیں نا, تو اس کے باوجود اوپر ضرور کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دینی چاہیے. صدقات کے طور پر پریورٹی تو پھر ان کی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور وہ ایک پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی بات کی تھی نا, کہ ان سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ جو چاہیے لے لو, لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے, انہوں کو بھی پتا تھا کہ یہ دنیا مانگنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, تو انہوں نے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگی. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو اجیر ہے, یعنی جو اجرت پر رکھا ہوا مزدور ہے, اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. بالکل, بہت مشہور حدیث ہے. بالکل. اور اس میں ہم بہت دفعہ کوتاہی کر جاتے ہیں. کئی دفعہ کوئی اگر آیا, کوئی پلمبر آیا, کوئی الیکٹریشین آیا, وہ آپ کا سارا کام کر کے دے گیا ہے, اور پھر آپ صرف اس کو ٹالنے کی خاطر کہیں کہ میں پہلے دیکھوں گی کہ تمہارا کام ٹھیک ہے بھی یا نہیں. تو جو اس نے کیا ہے اس محنت کی تو آپ پہلے اس کو دیں نا, اس کے بعد اگر کوئی چیز اور نکلتی ہے, اور خاص طور پر اگر آپ نے اس کے کام شروع کرنے سے پہلے جو اس کے ساتھ اس کی مزدوری ڈٹرمن کی ہے, وہ اس میں پھر بعد میں کمی بیشی نہ کریں. وہ اس کے بعد اس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں, جب وہ کام کر چکا ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں 1000 نہیں, میں تو 800 دوں گی.
یہ تو آپ ابھی پلمبرز وغیرہ کی بات کریے، عموماً میرے مشاہدے میں ایسے بھی آیا ہے کہ کچھ خادموں کی پے روک لی جاتی ہے یا توڑ کے دی جاتی ہے، بالکل، جیسے منتھلی بیسس پہ ان کو جو ہے وہ یا پے دی نہیں جاتی یا توڑ کے دی جاتی ہے. تو یہ بھی بہت دیکھنے کی بات ہے کہ ان کے پورے گھر کا سرکل ہوتا ہے اور پھر ان کو تنگ کرنا، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن سے میں جھگڑا کروں گا، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے مزدوری پر کسی آدمی کو رکھا، پورا اس سے کام لیا اور پھر اس کا اجر اس کو نہ دیا، یعنی اس کی مزدوری اس کو نہ دی. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کو اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ اپنے خدام کی، غلاموں کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں تو اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے غلام ہیں، مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں، وہ میرے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ مجھ سے خیانت کرتے ہیں، تو میں پھر ان سے زبان میں بھی سختی کرتا ہوں اور میں پھر ان کو مارتا بھی ہوں، تو میرا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تمہاری سرزنش اور تمہاری ڈانٹ ڈپٹ اور مارنا ان کے قصور کے برابر ہے تو پھر برابر معاملہ ہو جائے گا، لیکن اگر تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کسی بھی صورت میں اس سے زیادہ ہوئی، آؤٹ آف پروپورشن ہوئی، ان کا قصور کم ہوا، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوئی، تو پھر قیامت کے دن تمہیں قصاص دینا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ جو صحابی تھے وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس کا بالکل متحمل نہیں ہوں کہ میں قیامت کے دن قصاص دوں، یہ سب آزاد ہیں، لوجہ اللہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے نا، دیر اینڈ دین نیکی کما لینا، کتنی یہ بہت ہی موٹیویشنل چیز ہے. اچھا، یہ جو موٹیویشن ہے نا، یہ قرآن سے آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پھر قرآن کی کوئی آیت بھی ضرور پڑھ کر سناتے تھے یا کوئی غیب کا معاملہ ایسا بتایا کرتے تھے. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 پڑھی ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور ترازو جو ہے تولنے کا وہ رکھ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے. تو اس لیے دنیا میں جو یہ معاملات ہیں نا، ان کو نرم رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے یا رحم کرے اس انسان پر کہ جو خریدنے اور بیچنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرتا ہے. کتنی اچھی سیکھنے کی بات ہے نا کہ آپ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے قرآن ہے. آپ کوئی بھی بات اپنے آپ سے نہیں کر رہے، کوئی بھی چیز. جی، ہم نے پہلے بھی بات یہ کی تھی کہ آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی جی بالکل وہی ہوتی. اور ابھی یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تمہیں قصاص دینا پڑے گا، اور اس قصاص کے ساتھ آپ دلیل دے رہے ہیں کہ میں اگر بات یہ کر رہا ہوں تو بغیر دلیل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے جب تک وہی آ نہ جاتی. بالکل. یہ غلاموں کے حوالے سے ہی کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ میں کتنی دفعہ اپنے غلاموں کو یا خدام کو میں معاف کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جب کے اثرات ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ اس کو معاف کرو، دن میں 70 مرتبہ اس کو معاف کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کو چھوڑ دو، فارغ کر دو، آزاد کر دو. بارک اللہ. ناظرین، 70 مرتبہ معاف کرو، یہ بہت سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مختلف جہتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے والے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.